عظیم دو معذور بچوں اور ایک بچی نے اپنے سگے باپ سے عید کے لیے کپڑے مانگے، لیکن بچوں کا یہ کپڑے مانگنا جرم ٹھہرا اور سزا کے طور پر باپ نے پہلے ان تینوں بچوں کی جان لی اور پھر خودکشی کر لی۔ یہ حال ہے غربت کا۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے صرف واقعہ ہی نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ آپ لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسائل جھیلنے کا حوصلہ دیا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر آج آپ کے پاس کھانا ہے، کپڑے ہیں اور بچے آپ سے کپڑے مانگیں تو آپ ہنس کر دلوا سکتے ہیں، تو خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ کچھ باپ ایسے بھی ہیں جو بچوں کی خواہش پوری نہ کرنے پر اپنی زندگی کی بازی ہی ہار جاتے ہیں۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ رحیم یار خان کے علاقے جس کا نام ہے رکن پورہ، اس رکن پورہ کی ایک بستی حاجی پیر سردار کوٹ میں افسوسناک سانحہ پیش آتا ہے۔ ایک غریب جو محنت کش ہے، جو کہ کسی کے ٹریکٹر ٹرالی کو چلا کر گھر کا خرچہ چلاتا تھا، گھر کا گزارا چلاتا تھا، پچھلے کئی دنوں سے بے روزگار تھا اور روزگار نہ ہونے کی وجہ سے وہ شاید ذہنی دباؤ کا شدید طرح سے شکار ہو چکا تھا۔ اب عید قریب تھی اور اس کے دو معذور بیٹے اور ایک بیٹی عام طور پر بچوں کی طرح نئے کپڑوں کی فرمائش کرنے لگے، جیسے کہ نارمل بچے کرتے ہیں، اور بچوں کو کسی چیز کا نہیں پتا کہ ہمارے والدین کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں یا زندگی کے جو مشکل حالات ہیں، کٹھن وقت کیا ہے۔ اب باپ کے لیے یہ فرمائش پوری کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن اولاد کے معصوم خواب دیکھ کر اس نے دل میں ہی آگ لگا لی اور پھر نہ جانے کیسے اس آگ میں اس نے اپنے آپ کو جلا لیا۔ ایک ایسا قدم اٹھا لیا جو رہتی دنیا تک ہم سب کی ضمیر کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ عظیم، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اور آپ کی اس آج کے ولاگ کے بارے میں کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریے گا۔ اب اس مجبور باپ نے کیا کیا؟ اس نے پہلے اپنے تینوں بچوں کو زہر دے کر مار ڈالا اور پھر وہی زہر خود بھی پی لیا۔ پولیس نے لاشیں قبضے میں لے لی ہیں اور تحقیقات جاری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک واقعہ ہے یا ہمارے آس پاس ایسے کئی اور سفید پوش لوگ موجود ہیں جو روز زندہ لاشوں کی طرح جیتے ہیں۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ اگر آپ کے محلے، گلی یا آپ کے دفتر میں کوئی ایسا شخص ہو جو مدد کا طلبگار ہو مگر شرمندگی کی وجہ سے مانگ نہ سکتا ہو، تو آگے بڑھیں۔ آپ کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا تحفہ کسی کے بچوں کی خوشی بن سکتا ہے۔ شاید آپ کی مدد کسی کو زندگی اور موت کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے اس میں سے کھینچ لائے۔ اللہ ہمیں احساس، محبت